صلوات مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مل کے یک زبان نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت، بلند تر صلوات، اللہم صلی اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لم یسبق له حال حالا فیکون اولا قبل ان یکون آخرا ویکون ظاہرا قبل ان یکون باطنا، کل مسمى بالوحدت غیرہ قلیل وکل عزیز غیرہ ذلیل وکل قوی غیرہ ضعیف، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین نبینا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات مل کے بلند آواز سے تلاوت فرما لیں۔ یہ جو صلوات ہوتی ہے یہ آل محمد کی طہارت کا اعلان ہے۔ صلوات ایسا پڑھا کریں جیسے اعلان کیا جاتا ہے، بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ دعا ہے مالک کائنات آپ تمام حضرات کا اس پاک ذکر میں، طاہر دربار میں چل کے آنا مالک اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ خداوند کریم بانیان مجلس کے عزت بخت میں اضافہ فرمائے۔ وارث کائنات آغا لال بادشاہ جی کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت فرمائے، اور وارث کے ظہور میں خدا تعجیل فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کی خاطر بلند تر صلوات، اللہم صلی اللہ۔ مہینہ ہے ربیع الاول کا۔ یہ جو ربیع الاول کا چاند ہے یہ بڑے معجزے دکھاتا ہے۔ میں نے اپنی بات کا آغاز بغیر کسی تمہید کے کر دیا ہے۔ یہ جو ربیع الاول کا چاند ہے سرکار بسم اللہ، یہ بڑے معجزے دکھاتا ہے، بڑے معجزوں والا چاند ہے یہ ربیع الاول کا چاند۔ جو کام کسی مولوی کی تقریر نہیں کر سکتی وہ کام ربیع الاول کا چاند کر دیتا ہے۔ بادشاہ حسین آپ کو سلامت رکھے، بڑے معجزے دکھاتا ہے۔ اور یہ معجزہ نہیں ربیع الاول کا کہ اس میں شادیاں زیادہ ہوتی ہیں، کہ شادیاں زیادہ ہوتی ہیں، یہ کوئی معجزہ ہے ربیع الاول کا بڑی شادیاں ہو گئیں، معجزہ نہیں، یہ معجزہ نہیں۔ ربیع الاول کا چاند بڑا عظیم معجزہ دکھاتا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے جو کام مولوی کی تقریر نہیں کرتی وہ ربیع الاول کا چاند کر دیتا ہے۔ معجزہ کیا دکھاتا ہے؟ معجزہ یہ ہے ربیع الاول کے چاند کا کہ جو علم 30 صفر کی شام تک بدعت ہوتا ہے وہ یکم ربیع الاول کو سنت بن جاتا۔ بادشاہ حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ صرف رنگ کا فرق ہے، ایک سیاہ رنگ کا ایک سبز رنگ کا۔ اور بابا ملنگ شاہ جی آپ سمجھیں گے ویسے بھی امت مسلمہ رنگ بدلتی رہتی ہے، رنگ کا فرق ہے، ایک سیاہ رنگ کا ہے ایک سبز رنگ کا ہے، اس پہ بھی ایک نقش ہے، اس پہ بھی ایک نقش ہے۔ اب میں اپنے جوانوں سے یہ کہتا ہوں یہ جہاں بھی علم لگا ہو اسے جھک کے سلام کیا کریں، دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے سلام کیا کریں، اس لیے کہ گھر کسی کا ہو علم ہمارا ہے۔ مالک حسین آپ کو سلامت رکھے۔ کیوں یہ مجلس شبیر ہے، یہاں سے ہمیشہ امن کا پیغام دیا جاتا ہے۔ مجلس شبیر امن کے پیغام کو کہتے ہیں۔
وہ مقام، اب دیکھیں دنیا کی مصیبتوں میں چور انسان جس جگہ پہ آ کے اطمینان محسوس کرے اسے ذکر شبیر کہتے ہیں۔ یہ اطمینان والی جگہ ہے، یہ امن والی جگہ ہے۔ یہاں پہ ہمیشہ، اور شاعر کا شعر میرے ذہن میں آ گیا، وہ کہتا ہے کہ مجلس جو حسین ہے نا، اس کی تشریح کیا ہے، وہ کہتا ہے مجلس حسین کیا ہے، یہ لڑانے والی جگہ نہیں ہے، لڑائی جھگڑے والی جگہ نہیں، یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں۔ یہ ذکر شبیر ہے، یہ محبت کا پیغام دیتی ہے، لفظ ہے محبت۔ توجہ فرمائیے گا، میں نے بالکل مختصر، آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی، ڈیوٹی ہو جائے گی۔ یہ مجلس شبیر محبت کا پیغام دیتی ہے۔ اب لفظ محبت نہیں، لفظ کیا ہے؟ محبت۔ محبت کے پھر کچھ تقاضے ہوتے ہیں، محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ محبت سب سے پہلے کیا کام کرتی ہے؟ ایک نفرت پیدا کرتی ہے۔ بات مشکل ہو گئی، آپ خاموش ہو گئے۔ مشکل باتیں مشکل کشا کے ماننے والوں کے درمیان نہ کی جائیں تو کہاں کریں؟ محبت کا تقاضا یہ ہے، محبت سب سے پہلے ایک نفرت پیدا کرتی ہے، اور وہ نفرت بڑی مضبوط ہوتی ہے جسے محبت پیدا کرے، اور وہ محبت بڑی کمزور ہوتی ہے جسے نفرت پیدا کرے۔ اب نتیجہ دینے لگا ہوں، یقیناً سب سمجھ جائیں گے۔ وہ محبت بڑی کمزور ہوتی ہے جسے نفرت پیدا کرے۔ ہم نے کسی کی نفرت میں آ کے آل محمد سے محبت نہیں کی، ہم نے آل محمد کی محبت کی وجہ سے چند لوگوں سے نفرت کی ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ بادشاہ حسین، بسم اللہ۔ محبت کا تقاضا۔ اب خدا اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ اس نے ماں جیسی ہستی کو پیدا کی۔ مامتا جو ہے نا، ماں اپنی اولاد سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے کائنات میں۔ اور جو میں اکثر کہتا ہوں کہ خدا جب اپنی بھی محبت کی مثال دیتا ہے تو ماں کی محبت کا سہارا لیتا ہے، کہتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ یعنی ماں کی محبت جو ہے وہ زمانے میں سب سے آگے ہے۔ اب ماں سب سے زیادہ اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، اور یہی محبت ہے کہ خود بھوکھی رہ لیتی ہے، اولاد کو کھلاتی ہے، خود پیاسی اولاد کو پلائے گی، خود گیلی جگہ پہ سوئے گی، اولاد کو خوش جگہ پہ سلائے گی۔ یہ محبت ہے۔ ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، عشق نہیں۔ توجہ فرمائیے گا، ماں محبت کرتی ہے، اور اتنی ماں محبت کرنے کے باوجود بھی ماں نماز میں بیٹے کی مداخلت برداشت نہیں کرتی۔ ماں نماز پڑھ رہی ہو نا، بچہ مصلی پہ آ جائے، اب ذرا دور بدل گیا، پہلے مائیں اٹھاتی تھی، اٹھا کے نانی یا دادی کو دیتی تھی، اب دور تبدیل ہو گیا، اب مائیں بچے کو اٹھاتی ہیں، پاپا جان کو دیتی ہیں، اور ساتھ کہتی ہیں انو فاتو آپ تے پڑھنی نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ اب دور تبدیل ہو گیا نا، لیکن ماں جو ہے وہ اولاد کے ساتھ محبت کرتی ہے، لیکن اولاد کی مداخلت نماز میں برداشت نہیں کرتی۔ یہ محبت ہے۔ لفظ سنیے گا، ماں محبت کرتی ہے، اولاد سے عشق نہیں کرتی۔ یہ محبت ہے۔ عشق کیا ہے؟ عشق یہ ہے کہ نماز، ایک دن خود نماز میں تھی اور پشت پہ حسین آ گئے۔ کیا بات ہے بھائی آپ کی، کہ سلامت رہے۔ ماں محبت کرتی ہے۔ عشق یہ ہے کہ نماز، خود نماز میں تھی اور پشت پہ حسین آ گئے۔ اب جب سرکار کی پشت پہ امام حسین تھے نا، سرکار دو عالم سجدے میں تھے، جب سجدے کو لمبا کیا تو جو پیچھے نمازی پڑھ رہے تھے، نماز عام نمازی نہیں تھے، نماز کے پیچھے پڑھنے والے نمازی صحابی تھے، رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ اب جب نماز پڑھ رہے تھے تو سر کو اٹھاتے تھے، حسین کو دیکھتے تھے، پھر سجدہ کرتے تھے۔ سر اٹھاتے، امام حسین کو دیکھتے، پھر سجدہ کرتے۔ اب میں نے سرکار دو عالم سے کہا، یا رسول اللہ، آپ جیسے آگے دیکھتے ہیں ایسے ہی آپ کو پیچھے بھی نظر آتا ہے،
جب آپ دیکھ رہے ہیں یہ بار بار سر کو اٹھا کے حسین کو دیکھ رہے ہیں، آپ سجدے کو مختصر کر لیجئے، نماز تھوڑی پڑھا لیجئے، سلام پھیر دیجئے۔ فرمایا تجھے نہیں پتا میں بار بار ان کے سر اٹھوا کے یہی تو بتا رہا ہوں، یہ نماز پڑھتے تو روز ہیں، آج وجود نماز بھی دیکھ لے۔ یہ نماز، یا علی علیہ السلام، یہ نماز پڑھتے تو روز ہیں، آج وجود نماز بھی دیکھ۔ بار بار سر کو اٹھاتے، امام حسین کو دیکھتے، پھر سجدہ کرتے۔ اب جب بار بار سر کو اٹھایا، امام حسین کو دیکھا، سجدہ کیا، نماز ختم ہونے کے بعد تاریخ کی کتابوں میں سے کسی ایک کتاب سے دکھا دے کہ رسول نے صحابہ سے یہ کہا ہو کہ آپ کی نماز باطل ہو گئی، آپ نے نماز میں حسین کا نام لیا۔ سرکار دعا فرمائیے گا میں جو اپنا نتیجہ ہے وہ سامعین تک پہنچا لوں۔ سر اٹھاتے تھے، امام حسین کو دیکھتے تھے، منہ سے نکلتا تھا حسین، پھر سجدہ کرتے تھے۔ اب تاریخ کی کسی ایک کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ رسول نے صحابی سے کہا ہو، نمازی سے کہا ہو تیری نماز باطل ہو گئی، تو نے نماز میں حسین کا نام لیا ہے۔ رسول یہی تو زمانے کو سمجھانا چاہتے تھے کہ بیٹے کا نام نماز میں آئے، نماز باطل نہیں ہوتی، علی تو پھر بھی باپ ہے، علی تو پھر بھی باپ ہے۔ تو یہ امام حسین بادشاہ سے عشق تھا رسالت مآب۔ اب لوگوں نے کہہ دیا، ہمارے جلسوں میں جلوسوں میں نعرے لگتے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ ہے آپ بہتر جانتے ہیں، کہ رسول کے پاس تھا کچھ نہیں، رسول غریب تھے، نا نا نا۔ اب جو رسالت مآب تھے نا، جب دعوت ذل شیرہ ہوئی تھی، اسی کو دیکھ لیں، آپ جو پورا پورا اونٹ کھاتے تھے انہیں مسلسل دعوت پہ بلایا، اور ایک دو دن نہیں، سرکار عمران کا مسلسل دسترخوان لگتا تھا، اور دعوت ذل شیرہ تو بلا بلا کے کھانا کھلایا گیا۔ اور جب پہلے دن بلایا، ابو جہل آیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، کھانا کھایا، رسالت مآب اٹھنے لگے، ابھی بولے نہیں تھے، وہ اٹھا اور اپنے ساتھیوں کو لے کے چلا گیا۔ یعنی لنگر کر لیا، مجلس نہیں سنی۔ اب اٹھا اپنے ساتھیوں کو لے کے چلا گیا، رسالت مآب کی بات نہیں سنی۔ دوسرے دن پھر سرکار عمران نے کہا کل پھر دعوت ہے، پھر آنا، پھر آ گئے۔ ابھی رسالت مآب اٹھے نہیں تھے، وہ پھر اٹھا اپنے ساتھیوں کو لے کے چلا گیا۔ اب تیسرے دن آیا، کھانا کھایا، کھانا کھا کے ابھی اٹھا ہی تھا یا وہ اٹھ گیا جس کے اٹھنے سے خدا کا دین اٹھتا ہے۔ سرکار عمران اٹھے اور فرمایا اس کو خاموش ہو جا اور بیٹھ جا، فوراً زمین پہ بیٹھا۔ اب میں نے علماء اسلام سے پوچھا، ابھی رسالت مآب نے بات شروع نہیں کی تو یہ ابو جہل کو کون بتا دیتا تھا اور وہ اٹھتا تھا اور چلا جاتا تھا؟ انہوں نے کہا کہ جی وہ شیطان بتاتا تھا کہ رسالت مآب نے کیا بات کرنی ہے، کیونکہ گھر عمران کا تھا، یہاں جب بھی بات ہوگی توحید کی بات ہوگی، تو وہ اٹھتا تھا چلا جاتا تھا۔ میں نے کہا علماء اسلام آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ اس کا مطلب ہے شیطان اپنے ساتھیوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ پہلے بتا دیتا ہے محمد کیا بولنے لگا ہے، محمد کیا لکھنے لگا۔ جو سمجھ کے بولے ہو میرا سلام آپ۔ شیطان اپنے ساتھیوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اب اٹھاتا کون تھا؟ شیطان۔ اٹھاتا کون تھا؟ شیطان۔ بٹھایا کس نے؟ اس کا مطلب ہے جو شیطان کے اٹھائے ہوئے کو بٹھا دے اسے عمران کہتے ہیں۔ اب بالکل آخری بات نتیجہ دوں پھر آپ کو سلام کروں۔ اب جب یہ رسالت مآب نے خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد جب یہ کافر جا رہے تھے، اب سرکار کے خطبے میں توحید بھی تھی، رسالت بھی تھی، ولایت بھی تھی۔ اب توحید کا بھی اعلان، رسالت کا بھی اعلان، ولایت کا اعلان۔ جب یہ کافر جانے لگے تو سرکار عمران سے آ کے کہتے ہیں لے ابو طالب، آج تیرے بھتیجے نے تیرے بیٹے کی محبت بھی تجھ پہ واجب کر دی ہے،
آج میں جملہ پڑھنے کے بعد خاموش چہروں کی زیارت کروں گا. کافر تھے, کہنے لگے لے ابو طالب آج تیرے بھتیجے نے تجھ پہ بھی تیرے بیٹے کی محبت واجب کر دی ہے. میں کہتا ہوں تھے کافر لیکن اتنا جانتے تھے دین محمد میں علی مستحب نہیں واجب ہوتا. علی یا علی علیہ السلام دین محمد میں علی مستحب نہیں واجب ہوتا ہے. اسی عمران کی بیٹیاں بازاروں میں آ گئیں. عزادارو ابن ربی کہتا ہے میں شام میں اپنے کسی کام کے غرض سے گیا. میں مسافر خانے میں تھا یا باہر سے مجھے ڈھول اور طبل اور شادیانے کے بجنے کی آوازیں آئیں. یہ کہتا ہے میں کمرے سے نکلا, ساتھ والے کمرے میں گیا. میں نے مسافر سے پوچھا کہ آج شام میں کوئی مسلمانوں کی عید ہے؟ وہ کہتا ہے عید نہیں. وہ کہتا ہے تو پھر یہ کس خوشی میں شادیانے بجائے جا رہے ہیں؟ وہ آواز دے کے کہتا ہے سنا ہے کربلا میں حاکم نے کسی باغی کو مارا ہے, اسے مار کے اس کے بچوں کو اسیر بنا کے لائے ہیں. عزادارو یہ کہتا ہے مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی. میں مسافر خانے سے نکلا. یہ کہتا ہے میں نے یوں ہی مسافر خانے کا دروازہ کھولا نا, میرے سامنے نظر پڑی تو نیزوں پہ سر تھے جو دیکھ کے ہی پتہ چل رہا تھا کسی اولیاء کے سر ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اب قافلے کے آگے گیا تو میں نے دیکھا ایک ضعیف ہے جس کی کمر جھکی ہوئی ہے. وہ اس قافلے کا سالار تھا. وہ کہتا ہے میں قریب گیا. میں نے اس قیدی سے پوچھا قیدی تو نے کیا جرم کیا کہ جس جرم میں آ کے حاکم نے تیرے بڑوں کو مار دیا اور تجھے اسیر بنا کے لے آئے؟ اب وہ کہتا ہے کہ جب میں نے اتنا کہا نا, وہ قیدی کی کمر جھکی ہوئی تھی, یہ لفظ کہنے کے بعد وہ کھڑا ہوا, یوں اوپر میرے چہرے کی طرف دیکھ کے آواز دے کے کہتا ہے ابن ربی تو شام کا تو رہنے والا نہیں. یہ کہتا ہے میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے. میں نے کہا یہ کون ہے میرے بتانے سے پہلے جو میرا قبیلہ بھی جانتا ہے, میرا علاقہ بھی جانتا ہے؟ وہ آواز دے کے کہتا ہے میں نے پوچھا قیدی تو کون ہے, اپنا تعارف کروا. وہ کہتا ہے کہ آپ آل محمد کے گھرانے کو جانتے ہو؟ وہ کہتا ہے ہاں, آل محمد کے فرد فرید کا نام حسین ہے. وہ قیدی کہتا ہے وہ سامنے نیزے پہ جو سر ہے نا وہ اسی حسین کا سر ہے. عزادارو اتنا کہنا تھا یا پھر کہا وہ جو دوسرے نیزے پہ سر ہے وہ قاسم کا سر ہے, جو اگلے نیزے پہ سر ہے وہ اکبر کا سر ہے. اب اس قیدی نے اشارہ ان خواتین کی طرف کی, آواز دے کے کہتے ہیں ان کا نہ پوچھنا, وہ رسول کی بیٹیاں, وہ رسول کی بیٹیاں ہیں. عزادارو جب بی بی شام کی قید نبھا کے واپس آئی نا وطن پہ, بی بی نے رسول کی قبر پہ کھڑے ہو کے ایک نوحہ پڑھا. یہ نوحہ سنے پھر میں آپ کو سلام کروں. عزادارو بی بی نے پہلا فقرہ کہا, قبر رسول کانپنے لگی. آواز دے کے کہتی ہے بی بی یا رسول اللہ قبر سے باہر آئیں اور دیکھ کے بتائیں کیا میں تیری وہی زینب ہوں؟ دوسرا فقرہ بی بی نے پڑھا, رو کے کہتی ہے بی بی یا رسول اللہ آپ کی نماز بچ گئی, میرا نمازی مارا گیا. نانا تیری آذان بچ گئی, میرا مؤذن مارا گیا. اب ایک گٹھڑی کھولی بی بی نے, ایک کرتا نکالا, رسول کی قبر پہ رکھا, آواز دے کے کہا نانا اسے دیکھ کے پہچان, یہ اسی حسین کا کرتا ہے جو تیری انگلیاں پکڑ کے چلتا تھا. اتنا کہنا تھا, رو کے کہا بی بی نے یا رسول اللہ یہ تیرے بیٹے کا کرتا ہے, ابھی تو نے میرے زخم نہیں سنے. اتنا کہنا تھا یا رو کے کہتی ہے بی بی نانا میں 10 محرم کو جب ہمارے خیام کو آگ لگی نا, آگ لگتی لگتی پھر اس خیمے کو لگی جس میں تیری دستار کا وارث سجاد تھا. نانا میں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی, میں اس خیمے میں داخل ہوئی جہاں سجاد تھا. میں نے سجاد کو پشت پہ اٹھایا. جب میں خیمے سے باہر نکلی ابن سعد کے کہنے پہ 12 نیزوں والے میرے گرد حلقہ بنا کے کھڑے ہو گئے. وہ نشانہ سجاد کا لیتے تھے. سجاد کے حصے کا کوئی نیزہ میرے سر پہ لگتا تھا, کوئی نیزہ میرے بازو پہ لگتا. نانا تیری دستار کا وارث بچائی, میرے لباس کا رنگ بدل. سیعلم الذین بأی منقلب